الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دل کی اتھا گرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونق محفل پاک کا اہتمام کیا۔ دعا گو رب کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کہو آمین۔ آپ سب احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، فقیر آج کے پروگرام کی شرکت پر آپ سب احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ اور قبلہ شاہ صاحب آپ کو بہت خوش آمدید۔ دعا گوں رب کریم سب دوستوں کا آنا، بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ آمین۔ احباب، وقت بندے کا گزر جاتا ہے، مگر آپ یقین کریں وقت اچھا وہی ہے جو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر بولی سبحان اللہ۔ اور ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں گرم گرم سبحان اللہ۔ ہاں پھر بولو سبحان اللہ۔ ہاں 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 اچھا پھر بولو سبحان اللہ۔ ادھر والے بھائی بھی بولو ذرا یار سبحان اللہ۔ مجھے یہ دوست کہتے تھے جب پروگرام لیا نا انہوں نے، کہتے تھے بابا جی دعا کرنا اس دفعہ بارش نہ آوے۔ کہتے جدوں ہی پروگرام لینے بارش آ جاندی ہے۔ تو شکر ہے اللہ پاک نے سن لی، بارش تے نہیں نہ ہوئی ہون، ٹھیک ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محفل پاک کے اندر نا ذوق شوق سے آیا ہے۔ ایک ہوندی چٹی بگتانی، چٹی سمجھتے ہو؟ پھٹی کہ یار انہوں نے کہہ جو چھڑیا ہے تو چلو جانا پہ گیا سانو۔ انہوں نے پتہ ہے کہ یار سنگی سر اونچا کر کر کے تے ویکھن گے یار وہ فلانا آیا نہیں آیا، تو پھر انہوں تھوڑی جی منڈی اچھی کی تھی، میں بھی آیا ہی، تو شکل وکھا کے غائب ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ جب بھی محفل پاک میں آئے نا قلب و روح سے آیا کرے۔ یہ پروگرام کوئی نیوندرا بھگتانے والے نہیں ہوتے کہ تسی ساڑی محفل چاہے ہو اسی تواڑی محفل چاہواں گے۔ یہ کوئی نیوندرا بھگتان تھوڑی ہے۔ جیسے لوگ جنازے پہ جاتے ہیں نا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جنازے پہ وہ لوگ جاتے ہیں جن کے جنازوں پہ مرحوم کی فیملی، مرحوم شامل ہوتا تھا، اور جب مسجد میں اعلان ہوتا ہے نا کہ حضرات ضروری اعلان سنو، فلانا صاحب بقضاء الہی فوت ہو گیا، وہ گھر بیٹھ کے کہتا ہے کہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون،
تو بچہ پوچھتے ابا جنازے تے آپ نہیں جانا؟ کہنا ابھی کی لین جانا؟ تیری دادی موئی آئے نے؟ کہتے نہیں تیرا دادا مرے آئے نے؟ نہیں تیری پھوپھی گئی ہے یہ آئے سن؟ سانو کوئی لوڑ کوئی نہیں، اسی تے تاں جاندے انہاں دے جنازے تے جے کدی اے آئے ہوندے، وہ بھئی یہ جنازہ ہے کوئی نہیں ہوند رہا ہے۔ چلو شادی بیاہ پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یار وہ نہیں آئے اسی نہیں گئے، اور یہ تو جنازہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو رب کریم خوش ہو کر اس کو ایک قیرات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کوئی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو اٹھا کر قبرستان تک لے کے چلا جائے تو رب کریم خوش ہو کر اس کو 2 قیرات کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ قیرات کیا ہے؟ فرمایا جو کسی کا جنازہ ادا کرے رب کریم خوش ہو کر اس کو ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اچھا سمجھ آئیے تو پھر کو سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں تے عزیز بچوں؟ اتنا بڑا ثواب ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے ساڑی دادی دا نماز جنازہ نہیں پڑھیا، اے ساڑھے پیو دے جنازے تے نہیں آئے تے اسی کیوں جائیے؟ فرمایا قیرات کا ثواب یعنی ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی میت کو اٹھا کر قبرستان تک لے جائے، اچھا وہ رواج ویسے ختم ہو گیا، میت کو قبرستان تک وہ جو قریبی ریلیٹیو ہوتے ہیں نا، عزیز رشتہ دار، وہ لے کے جاتے ہیں اور باقی سارے چلے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جنازہ پڑھنے کا ثواب الگ ہے اور پڑھنے کے بعد میت کو قبرستان تک لے کے جانے کا ثواب الگ ہے۔ کتنا؟ فرمایا جو میت کو قبرستان تک لے جائے تو رب کریم خوش ہو کر اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی نیکی تھی جو ہم نے گھر بیٹھ کر، اگر میرے بچے نے کہہ ہی دیا کہ ابا جی جنازے تے نہیں جانا آپ، انہوں ساڑا جنازہ پڑھیا کدی؟ چنگا ہویا مر گیا، بڑا کمینہ بندہ سی۔ اچھا گھر ہی بیٹھ کے کہہ دیا کمینہ بندہ سی، جان چھوڑ گئی پنڈ والوں دی اس بلا تو، اچھا چلو جان چھوڑ گئی، وہ بڑا کوئی یار فلانا سی انہیں تے بخشیا ہی نہیں جانا۔ بخشش کوئی ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، بخشش تو اللہ کے ہاتھ میں، اس کی مرضی بخشے بخشے اور اس کی مرضی نہ بخشے نہ بخشے۔ اچھا آپ ایک اور چیز کہ یہ جو میت کو ہم کندھا دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کندھا جو ہے نا وہ رواج ختم ہو گیا۔ میں نے اگلے دن ایک جنازہ پڑھا ہے، وہی اس کے جو قریبی بچے تھے یا کوئی قریبی تھے وہ کندھا دے رہے ہیں، باقی جنازے میں نا کم از کم 800,000 بندہ ہوگا، کسی نے کندھا نہیں دیا۔ کاندھا دینے والے سارے مٹک مٹک کے تورے آنے، گڈیوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وڈ وڈیرے تو نیچے بھی نہیں اترتے کہ کپڑے میلے ہو جائیں گے۔ آباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاندھا دینے کا ثواب الگ ہے۔ کیا؟ فرمایا جو میت کو سر کی طرف دائیں طرف 10 قدم کندھا دے، پھر اسی طرف پاؤں کی طرف چلا جائے 10 قدم کندھا دے، پھر لیفٹ ہینڈ آ جائے میت کے سر کی طرف 10 قدم کندھا دے، پھر اسی طرف جا کر پاؤں کی طرف 10 قدم کندھا دے، کتنے قدم؟ 40 قدم ہو گئے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو 40 قدم میت کو کندھا دیتا ہے، کاندھا دے دے، رب کریم خوش ہو کر اس کے 40 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس کو سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کہہ دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جو آپ نے سبحان اللہ کہی ہے پنڈ والو، اس کا کتنا ثواب ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی محبتوں کے ساتھ ایک دفعہ کہہ دے سبحان اللہ تو رب کریم خوش ہو کر اس کو ایک اود پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. آپ ایک اود تمہارا ہو گیا پھر بولو سبحان اللہ, دو ہو گئے پھر بولو سبحان اللہ. اللہ, یہ جو میں اود کہہ رہا ہوں نا تو کوئی اود کا پہاڑ کوئی چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے. اللہ کریم سب کو مدینے لے جائے, کہو آمین, پھر کہو آمین. وہاں جا کے دیکھنا کہ اود پہاڑ کتنا بڑا ہے. اور پھر یہ پہاڑ صرف پہاڑ نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا احد جبل. احد کیا ہے؟ پہاڑ ہے. یحبہم ونحبہ, فرمایا یہ مجھ مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے اور میں مصطفیٰ اس سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. اللہ کریم نا اخلاص کو پسند کرتا ہے. عمل آپ کا چھوٹے سے چھوٹا ہونا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص العمل, کہ عمل میں اخلاص پیدا کرو. عمل چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو مگر اخلاص سے بھرا ہو, رب کریم اس عمل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. اور عمل بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو مگر اس میں ریاکاری اور دکھاوا ہو, اللہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا. وہ اتنی پیاری محفل سجی ہوئی ہے بھائی, وہ صرف کیا جی, وہ ہماری محفل میں نہیں آتے, ہم نے نہیں جانا. یہ کوئی ساڑی محفل تھوڑی ہوئی ہے. وہ کہندا ہے ساڑا پیر تھوڑی ہے, ٹاڈا آیا ہے, ٹاڈا پیر آیا ہے, لہذا تسی جاؤ. جدو ساڑا پیر آئے گا پھر اسی جاواں گے. بابا جی میر علی شاہ فرمایا کرتے تھے کوئی وچھیاں نو چھی کریے, ایک نال یاری لا کے سارے ٹبر نو جی کریے. ہائے 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 اللہ. میرے لیٹ آنے کی وجہ یہ تھی, میرا نوشہرہ کینٹ کے اندر پروگرام تھا جمعے کا, اور وہ پروگرام بھی آن لائن چلتا رہا ہے. میں وہ پروگرام کرنے کے بعد 3:15 بجے وہاں سے نکلا ہوں, اور پھر میں سفر کرتا ہوا سیدھا ادھر پہنچا ہوں, آپ کے پاس آیا ہوں. لیکن میرا خیال ایسے لگتا ہے میں آپ سے زیادہ فریش بیٹھا ہوں. نہ میں نے کوئی جمائی لی ہے, جمائی سمجھتے ہیں آپ, اباسیاں مان, اور نہ ہی ایسے لگتا ہے میں تھکا ترٹا پڑا ہوں. کیسے فریش بیٹھا ہوں, بیٹھا ہوں نہیں بیٹھا. اور آپ ایسے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ اسی کتھے آ گئے ہیں. میں دسنا تسی کتھے آ گئے ہو. پہلے سبحان اللہ کہو تو پھر تانوں دساں کہ تسی بیٹھے کتھے ہو. بولو سبحان اللہ. نہیں آواز نہیں آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اچھا پھر بولو سبحان اللہ. چلو ہون تھوڑے جہاں چارج ہو جاؤ یار, بولو سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا کہنے کی بات ہے بھائی, بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہم اس وقت جنت کے اندر بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں بھلا؟ اور تسی کہو گے بہشتے, میں جاواں گا تو تسی کسی کو جا کے پڑھ کے پوچھنا مسئلہ کہ پیر صاحب کہہ رہے سن کہ تسی بہشتے بیٹھے ہو, گل کی دینا تے گل پوچھنی, مسئلہ پوچھنا تسی کدے کولے جیڑا صبح تواڈے کول پنڈے چانے نا کہ انہیں لے کے آلو لے لے, گنڈے لے لے, ٹماٹر لے لے, ادرک لے لے, مرچ لے لے, دھنیا لے لے. تسی او دے کول جا کے مسئلہ پوچھنا ہے. پیر صاحب کہندے سن کہ رات اسی گئے ہیں لو کیتی, کہندے جی تسی بہشت وچ بیٹھے ہو. تے کوئی اٹھے گا انہیں جا کے دوسرے کول مسئلہ پوچھنا ہے کہ پیر صاحب کہندے تسی بہشت وچ بیٹھے ہو, تے مسئلہ کدے کول پوچھن لگے, کہندا یار او جڑا کہندا ٹوٹیاں جتیاں نال پتیشا, سلور پتل نال پتیشا, او دے کول پوچھن دے ہے وی یار تاں مینوں دس گا. پیر ہوری کہندے سن تسی
जन्नत ही बैठे हो, कोई गल करने ली उन्हें कहना एवें गल्लां छड़दे फिरदे, ओ भाई ते मरण तो बाद लभनी है, ये ते वो फलां। खुदा के बंदो, अगर मसले की कोई शरह पूछनी हो ना तो किसी गिजाली से पूछा करो, किसी राजी से पूछा करो, किसी रूमी से पूछो, किसी जामी से पूछो, किसी दाता से पूछो, किसी बाबा से पूछो, किसी ख्वाजा से पूछो, किसी गौस से पूछो। खुदा के बंदे, उस बंदे से पूछते हो जिसको वुजू के फर्जों का भी नहीं पता, जिसे नमाज के फर्जों का नहीं पता, जिसे गुस्ल के फर्जों का नहीं पता, जो अपनी जिंदगी गुजार के खड़ा है, उसे ये नहीं पता कि गुस्ल के फर्ज कितने होते हैं। उससे पूछ रहा है जनाब पीर साहब कह रहे सन बहिश्त ही बैठे हो। हाय हाय, अब मैं तुझे बताऊं हम बहिश्त में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? मैं इसलिए कह रहा था जब भी महफिल पाक में आओ ना, इसको थोड़ी घट करना, जब भी महफिल पाक में आओ तो खुदा के बंदो मोहब्बतों से आया करो, चाहतों के साथ आओ, क्योंकि तुम बहिश्त में बैठे हो। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, मेरे सहाबा जब तुम्हारा गुजर जन्नत के बागात में से हो तो क्या करो? फरमाया उन बागों के फल खाया करो। तो अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जन्नत के बागात कौन से हैं? फरमाया सुनो, जिक्रुल्लाह के हलके जन्नत के बागात हैं। जिक्रुल्लाह के हलके जन्नत के बागात हैं। मेरे सहाबा जब तुम्हारा गुजर जाकरीन के पास से हो, इन्हें छोड़ के चले ना जाया करो, इनके पास आ जाया करो। इनके पास बैठना बागे जन्नत के अंदर आने के मुतरादिफ है। और फिर फरमाया आकर बैठ कर खामोशी इख्तियार ना करो। तो या रसूलल्लाह क्या करें? फरमाया इनके साथ जिक्र करो, जैसे ये जिक्र करते हैं तुम भी इनके साथ जिक्र करो। जब तुम जिक्र करोगे समझो तुमने जन्नत के बागों के फल खा लिए हैं। फल सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। आपने देखा मेरे आने से पहले यहां पढ़ा जा रहा था, अल्लाहुम्मा या कादी अल हाजात, या दाफी अल बलियात, या हल अल मुश्किलात, या काफी अल मुहिम्मात, या शाफी अल अमराज, या मुजीबत दावात, या अल्लाह या रहमान या रहीम या रहमर राहिमीन, या अल्लाह या अजीजो या वदूदो या करीमो या वहाबो या हय्यो या कय्यूम, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर। उसके नाम की तस्मीहें पढ़ी जा रही हैं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह को याद करो और कसरत के साथ याद करो। और फरमाया वसब्बिहू बुकरतम वासीला, और फरमाया सुबह शाम मैं अल्लाह के नाम की तस्बीहें पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नाम की तस्बीहें पढ़ो। किसके नाम की? भला अल्लाह फरमाता है मेरे नाम की तस्बीहें पढ़ो, मेरा जिक्र किया करो। तो आबाब जहां जिक्र की मजलिस सजती है वो जगह बाग जन्नत बन जाती है। पिंड वालों, ये जो तुम जहां बैठे हो ना, इस वक्त ये किताब बाग जन्नत बना हुआ है। सुभान अल्लाह। ये नहीं है कि भाई पीर साहब आए हैं तो ये किताब बाग जन्नत बन गया। नहीं नहीं, जाकरीन जहां बैठ कर जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह। उनका सिलसिला चाहे चिश्ती हो, चाहे कादरी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे नक्शबंदी हो, वो किसी सिलसिला तरीकत से ताल्लुक रखते हैं। वो उशाकान जब बैठ कर क्या करते हैं? अल्लाह अल्लाह करते हैं। सुभान अल्लाह। रब्बे करीम उस जगह को बाग जन्नत बना देता है। और बाग जन्नत में दाखिल होने वालों, तुम्हारा यहां आकर बैठना इस बात की दलील है कि रब्बे करीम ने जन्नत का परवाना अता फरमाया है। अरे जन्नत के बाग में वो जाएगा जो जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब जन्नत में जाना है तो वहां तुम्हें पता चलेगा। जब कुरान फरमाता है फ़अम्मा मन साकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशति रादिया, कि कयामत के दिन मैं अमाल को तोलूंगा, जिसकी नेकियां बढ़ गई मैं अल्लाह उसे दाखिल जन्नत कर दूंगा। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, और जिसके गुनाह बढ़ गए ना, उसे मैंने जन्नत नहीं भेजना,
اللہ فرماتا ہے میں اسے داخل جہنم کروں گا. اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما ہی، تو کیا جانے بزی مین کہ جہنم کیا ہے؟ فرمایا ہم بتاتے ہیں، نارن حامیہ، آگ کے بھانبڑ بھڑک رہے ہیں، وہاں پہ بھانبڑ بھڑک رہے ہیں. تو وہاں جس وقت فیصلے ہو رہے ہوں گے لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہونی ہیں. یہاں تو بندہ اکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، گالی کوئی نہیں، بندے دی تون اتنے سریا وجیا ہے، بندہ کہندا بندہ بندے نو بندہ نہیں جاندا. لیکن وہاں بڑے بڑوں کی بس ہو جانی ہے. ایسی بس ہونی ہے کہ جس وقت اعلان ہونا ہے نا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں، بدکارو، روسیا ہو، آج کے دن نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ. دنیا میں تم گڈ مڈ ہو کے رہتے تھے، نیک بد، اچھے برے، نمازی بے نمازی، ہر طرح کا بندہ گڈ مڈ ہو کے ایک محلے میں، ایک بستی میں، ایک پنڈ میں، ایک گھر میں، ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہو کے رہتے تھے. اللہ فرماتا ہے آج نہیں چلنی یہ گل. نو، آج کیا کرنا ہے؟ نمازی الگ ہو جاؤ، بے نمازی الگ ہو جاؤ، اے ذاکرین الگ ہو جاؤ، اے غافلین الگ ہو جاؤ، اے نیکو الگ ہو جاؤ، اے روسیا ہو الگ ہو جاؤ. یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے نا آپ کے سامنے، یہ سورہ یاسین شریف کی ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آپ نے بھی سن لیا، آپ پہ بھی اثر نہیں ہوا، میں نے بھی پڑھ لیا، اب آپ مجھ پہ بھی اثر نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے دل غافل ہو گئے. اس امام، جس امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی، جب وہ یہ آیت پڑھتے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ اکبر، رو رو کے آپ کی گھگی بن جاتی، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، آپ کے جسم پہ لرزہ اور کپ کپی وارد ہو جاتی. آپ کے لورز نے آپ سے پوچھا کیا بات ہے، آپ اس طرح کام کیوں رہے ہیں، کمدے کیوں پہ ہنسی، تنو ہویا کی؟ فرمایا سنو اللہ کیا فرما رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ. کل دنیا میں نے تمہیں بڑا برداشت کیا ہے، تم نیکوکاروں کے ساتھ رہتے تھے، آج نہیں کرنا. تم میری شریعت کے خلاف ہر کام کرتے تھے مگر میں نے تمہیں بہت برداشت کیا، آج نہیں. اطاعت والے الگ ہوں گے، بے اطاعت آج الگ کر دیے جائیں گے. انہوں نے کہا آپ تو فقہ کے امام ہیں، آپ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، اور امام اعظم کی عبادت اور زہد کا یہ عالم تھا. احباب ساری ساری رات شب بیداری فرمایا کرتے تھے. بتاتے ہیں کہ آپ کے ایک شاگرد کو بڑا اشتیاق تھا کہ میں استاد کی رات کو دیکھوں، میرا استاد تنہائی میں کیا کرتا ہے. آج تو دعا کرو خدا کرے کوئی اپنے استاد کی تنہائیاں نہ دیکھیں، آج تو حال ہی کوئی نہیں. اچھے لوگ ہیں آج بھی مگر بہت کم. اس کو اشتیاق ہوا کہ استاد کی تنہائی دیکھوں کہ استاد دن میں تو درس و تدریس کرتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، فقہ پڑھاتا ہے، استاد رات کو کیا کرتا ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر جب سب چلے گئے نا، وہ شاگرد لوک کے کھڑا ہے، چھپ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں دیکھوں استاد میرا کیا کرتا ہے. ہاں ہاں ہاں، اس نے دیکھا استاد محترم نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے نفل پڑھنے شروع کیے، 1 2 3 4 پڑھتے گئے، کوئی گنتی کوئی نہیں. سونے ساڑھے کول تے 5 نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں، خاص طور تے جدو پالے دے دن آ جان تے کوہرے پہن تے سانو بہانہ لب جاندا ہے. فجر دی نماز کے وقت مسجدیں خالی ہیں. آپ یقین کریں میں سندھ کے دورے پہ تھا، دادو کے علاقے میں. آپ یقین کریں نماز فجر جب پڑھنے گئے مسجد کو تالا لگا ہوا،
مسجد کا دروازہ بجایا، تالے لگے ہوئے، تو شور شرابہ جب ہم نے مچایا تو ایک گوانڈی اٹھ پیا، ہمسایہ کھڑا ہو گیا، کیا حال ہے، کیا بات ہے؟ اس کو کہا یار مسجد میں نماز پڑھنی ہے، تو یہ چابی کس کے پاس ہے؟ کہ مولوی صاحب کے پاس ہے۔ مولوی صاحب کہاں رہتے ہیں؟ کہ ادھر رہتے ہیں۔ اسی مولوی صاحب کا دروازہ پن دیتا جا کے، تو مولوی صاحب جناب باہر آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ نے کہا یار نماز پڑھنی ہے، تو نے اذان کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا اذان نہیں ہو سکتی فجر کی، یہاں اذان ممنوع ہے۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہتا ہے وڈیرے کا حکم ہے اذان نہیں دینی۔ ہائے وڈیرے کا حکم ہے اذان نہیں دینی۔ میں نے کہا وڈیرے نے منع تو کیا ہے، مگر اللہ نے بھی تو حکم دیا ہے اذان دو۔ وڈیرے کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے؟ مجھے بڑا گھور کے مولوی صاحب نے دیکھا اور دیکھ کے کہا آپ تو لگتا ہے میرے پیٹ کے دشمن ہیں، وڈیرے نے مجھے فارغ کر دینا ہے، کٹاپا الگ سے لگنا ہے، آپ کو کیا پتا؟ میں نے کہا یار تو چابی دے۔ کہتا میں نے تو نہیں دینی چابی مسجد کی۔ میں نے کہا بھائی بات سن، اگر کوئی مسئلہ ہوا ہم اپنے سر لے لیں گے، تو ٹینشن نہ لے۔ الغرض بڑی مشکل سے ہم نے مولانا سے چابی لی، تو چابی لے کے جا کے ہم اذان دی، نماز پڑھی، بس ہم تھے، مولوی صاحب پھر بھی نماز پڑھنے نہیں آئے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ؟ کہتے جی میں نے نہیں آنا، میں نے نہیں آنا، اگر وڈیرا آ گیا تو اس نے دیکھا مولوی آیا کڑا تو اس نے مجھے جوتے مار کے بھگا دینا ہے۔ یہ ہمارے ایمان ہے۔ جس امت کے لیڈروں کی یہ حالت ہو جائے اس امت کا کیا حال ہوگا؟ یہی وجہ اس امت کا برا حال ہو گیا ہے۔ یہ امت بدکاری کر رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ زنا کر رہی ہے، یہ لواطت کر رہی ہے، یہ لوتی بن گئی ہے، یہ بدفعلی کرتی بھی ہے، بدفعلیاں کراتی بھی ہے۔ یہ حالت ہوگی۔ اب تو ہم جنس پرستی کا لا بن گیا پاکستان جیسے اسلامک کنٹری کے اندر، کہ لڑکا لڑکے سے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی۔ ہائے ہائے، احباب نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو ہم نے ابھی وہیں سٹے کرنا تھا دادو کے اندر۔ تو جب دن چڑھانا تو میں نے کہا اس سنگی کو، میں نے کہا یار مجھے وڈیرے کے پاس لے جا ذرا۔ اس نے کہا حضرت صاحب ساڑھا وڈیرا بڑا، پنجابی میں کہتے ہیں کبا، کبا سمجھتے ہیں نا، وڈیرا بڑا کبا ہے۔ میں کہ کوئی گل نہیں، اسی بھی میں کہ چھوٹے ہوندے کبے ہی کہلاندے ساں، اج کبا کبے نو ملے گا، تو رو وڈیرے کو چلو۔ لو جی وڈیرے کے پاس چلے گئے، حکا شکا لگا ہوا، وڈیرے کا مچھ بکھا ڈیرا بخیا ہے وڈیرے دا۔ وڈیرے سے ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ وڈیرا سہیں چھا لے، وہ کہتا میں ٹھیک ہوں۔ ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی ہمیں سندھی آتی تھی ہم نے بھی ٹھوک دی۔ وڈیرے سے ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ ہم نے کہا وڈیرا کیا بات ہے، اذان پہ پابندی لگا رکھی ہے؟ اس نے کہا سائیں ہم نے تو نہیں لگائی نا، سائیں ہم نے نہیں لگائی۔ میں نے کہا تیرا مولوی صاحب کہتا ہے کہ تو نے نماز پہ اذان پہ پابندی لگا دی ہے۔ کہتا ہے سائیں میری ایک دفعہ طبیعت خراب تھی، مولوی صاحب کو کہا اذان نہیں دینی، تو مولوی صاحب نے پکا ہی پروگرام بنا لیا۔ مولوی تو خود ایسا حرکت کرتا ہے، سائیں میں نے منع نہیں کیا، بلاؤ اس کو، دو چار جوتے مارتے ہیں، پوچھتے ہیں اس سے۔ میں کہ جوتے مار کے پھر تو پوچھنا، وہ دیکھو آگے ڈریا بیٹھا مولوی۔ مولوی صاحب کو بلا لیا، میں کہ وڈیرا؟ کہتے جی۔ میں کہ اس کو میرے سامنے آرڈر جاری کر کے اذان دیا کر، نماز پڑھا کر۔ کہتے اوئے اوئے مولوی صاحبہ، اذان دیا کر، نماز پڑھا کر۔ اس نے کہا اچھا صحیح میں نماز کے اذان دیا کروں گا۔ میں نے کہا اس کو ذرا اور سختی سے کہہ تاکہ پوری اذانیں دیں۔ اوئے پوری اذانیں دیا کر۔ مولوی اڑے صحیح وڈیرا صحیح، اڑے صحیح کم بخت ہوگا جو آپ کی بات کو نہ مانے، میں ضرور اذان دوں گا۔ میں کہ مولوی صاحب پورا قرآن پڑھے ہیں، حافظ قرآن ہے، نہ تینوں رب دا خوف نہ تینوں قبر دا خوف ہے، اس وڈیرے کا تجھے خوف ہے؟ وڈیرے کو کہا اذان دورا ذرا۔ وڈیرا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا واٹ از دا میننگ آف اللہ اکبر؟
کیا معنی اللہ اکبر کے؟ میں نے کہا اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وڈیرا تو بڑا نہیں، تیرے رقبے، تیری جائیداد، تیرا ٹوٹ ٹپا بڑا نہیں، وڈیرا اللہ فرما رہا ہے، اللہ اکبر ہے۔ فرعون نیچے، نمرود نیچے، بو لہب نیچے، بو جہل نیچے، قارون نیچے، عتبہ نیچے، شیبہ نیچے، ہر طرح کا مال و متاع، ہر طرح کی دولت اور ہر طرح کی پرسنالٹی رکھنے والا سب کے سب نیچے ہیں، اگر اوپر ہے تو وہ کون ہے؟ کہا اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ بولو سبحان اللہ، جس کو سمجھ آئے وہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون ہے سب سے بڑا بلا؟ اللہ اکبر۔ کون بولا؟ اب میں دادو کے علاقے میں تھا، میری گاڑی جا رہی ہو تو آگے نا ایک سندھی مانو نے نا ایک مرغی اٹھائی ہوئی ہو، مرغی، اور وہ پج کے دوڑ کے جا رہا ہو۔ ہماری گاڑی دیکھی تو اس نے ہاتھ دیا، اشارہ دیا بھی گاڑی روکو۔ اب ہم نے گاڑی روک دی۔ اس سے پوچھا سندھی سے بھی کیا بات ہے؟ کہتا جی سائیں میری مرغی مر رہی ہے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ذبح کرنا جانتا ہو؟ ہم نے کہا اچھا کر دیتے ہیں۔ پیچھے ایک دوست بیٹھا تھا سنگی، میں نے کہا یار تھلے اتر، اس مانو کی نا مرغی حلال کر دے۔ اس کی مرغی، غور سے سننا، مرغی حلال کر دی۔ جب حلال کی تو میں نے اس سے پوچھا، کس سے بلا؟ اسی سندھی سے۔ میں نے کہا اڑے ادا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے اشارہ کیا انگلی کا، کہتے وہ اس گوٹھ میں رہتا ہوں۔ گوٹھ کہتے ہیں پنڈ کو، وہ اس گوٹھ میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا کتنے گھر ہیں؟ کہہ رہے اڑے سائیں 2000 کی آبادی ہے ہمارے گوٹھ کی، 2000 کی۔ میں نے کہا 2000 کی آبادی ہے، تیرے گاؤں گوٹھ کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جو جانور کو حلال کر سکے؟ اب سنو درد کی بات۔ کہتا ہے اڑے سائیں 2 سال پہلے ایک مانو رہتا تھا جس کو ذبح کرنا آتا تھا۔ میں کہ پھر؟ اڑے سائیں وہ مر گیا، اس کے بعد ہمارے پورے گوٹھ کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر ذبح کیسے کرتے ہو؟ اڑے سائیں کوئی مل جائے تو ذبح کروا لیتے ہیں، ورنہ ایسے کھا جاتے ہیں۔ گاؤں والوں، میں نے آپ کو انڈیا کے کسی علاقے کی بات نہیں بتائی، میں آپ کو پاکستان کا، سندھ کا، دادو کا بھی صرف دادو میں نے بتایا۔ اگر مجھ سے پوچھو میری ساری زندگی تمام ہو جائے، میں آپ کو واقعات ایسے ایسے بتاؤں آپ سن کے حیران ہو جائیں۔ میں نے کہا پڑھنا کیا ہے بھائی؟ کہتے اڑے سائیں ہم کو کیا پتا۔ میں نے کہا تم پڑھتے کیوں نہیں؟ اب سننا ذرا درد کیا۔ اڑے سائیں وڈیرا پڑھنے نہیں دیتا، وڈیرا پڑھنے نہیں دیتا۔ تمہارے گاؤں میں گوٹھ میں اسکول نہیں ہے؟ اڑے سائیں گورنمنٹ نے سکول بنا کے دیے ہیں، وڈیرے نے وہاں اپنے جانور باندھ دیے ہیں۔ وڈیرا کہتا ہے اگر تم پڑھو گے تو ہمارا حقہ کون بھرے گا؟ آئے آئے ظالم، تجھے قبر بھی بھول گئی۔ میں نیچے اترا، میں نے اس کو کہا بڑا آسان سا کام تھا، اڑے ادا یہ تو بڑا سوکھا کام ہے۔ کہتے ہیں اڑے سائیں کیسے؟ میں نے کہا یہ چھری پکڑ کے بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا کہا بلا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، لو حلال ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جہالت کا یہ عالم ہے، خدا کی قسم فکر کی بات ہے، اور میں دعوت فکر دوں گا آپ کو بھی، اپنے آس پاس میں لوگوں کو دین سکھایا کرو، لوگوں کو وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ سکھاؤ، کچھ دین کے لیے کچھ کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی، وہ جو دن کو قال اللہ تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے والا، اب شاگرد کو
بڑا اشتیاق ہوا کہ دن دیکھا ہے استاد کی، رات دیکھوں استاد رات کی خلوتوں میں کیا کرتا. وہ جو چھپ کے کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا استاد جی آئے، استاد جی نفل پہ نفل پڑھے جا رہے ہیں. ہاں رات گزار دی استاد نے. اتنی دیر میں جب فجر کی نماز کا وقت ہوا نا، تو وہ جو شاگرد چھپا کھڑا تھا وہ سامنے آیا. امام صاحب کی اس پہ نظر پڑ گئی. امام صاحب نے فرمایا بیٹا اپنا چراغ لے کے جلدی سے مسجد سے چلا جا. امام یہ سمجھے کہ یہ چراغ لے کر آیا تھا، کیونکہ وہ بجلیوں کے دور نہیں تھے، لوگ چراغ لے کر آتے تھے نماز عشاء پڑھ کے، تو پھر چراغ اپنا لے کے واپس چلے جاتے تھے. آپ یہ سمجھے یہ چراغ لے کر مسجد میں آیا تھا، اپنا چراغ کہیں مسجد میں بھول گیا، اب یہ چراغ لینے آیا ہے. آپ نے فرمایا بیٹا چراغ لے کر واپس چلا جا، میرے معاملات میں مخل نہ ہو. میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری شب بیداری کو دیکھے، میں اپنے چرچے نہیں کرانا چاہتا، تو چلا جا یہاں سے. شاگرد رو دیا، کہتا ہے استاد جی میں تو تیری رات ہی دیکھنا چاہتا تھا. استاد جی رات ختم ہو گئی ہے. رات اس نے دیکھا کہ جب شب بھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ شب بھر عبادت کرنے کے بعد جب پچھلی رات کا وقت ہوا، میری طرف دیکھنا، اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑ لی، داڑھی مبارک ہاتھ میں پکڑ کر رو رو کر کہہ رہے اللہ تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اللہ اگر تو نے ابو حنیفہ پہ رحم نہ کیا کوئی رحم کرنے والا نہیں، تو نے کرم نہ کیا کوئی کرم کرنے والا نہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ. جیسے میرا یہاں بھرم رکھا ہے نا، میرا وہاں بھی بھرم، میرا وہاں بھی بھرم رکھنا. یہاں لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، مجھے حضرت کہتے ہیں، مجھے امام کہتے ہیں، مجھے پیشوا کہتے ہیں. اے اللہ قیامت کے دن سننا، امام صاحب دعا کریں، اللہ قیامت کے دن اگر تو نے میری باز پرس کرنی ہو، مجھ کو نہ بخشنا ہو، تو تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ مجھے اندھا کھڑا کرنا تاکہ میں مریدوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں. آج عام تو عام رہے، خاصوں نے اپنے احتساب چھوڑ دیے ہیں. کہاں سے ملیں گے ایسے پیر جو اپنا احتساب کرتے ہیں؟ پیر تو کہتے ہیں ہم بخشے بخشائے ہو گئے. کسی مولانا کو کہو کہتے ہیں ہم بھی بخشے بخشائے ہو گئے. آج تو ہماری خلوتیں ہو رہے ہیں، جلوتیں ہو رہے ہیں. غنیت و طالبین میں غوث ثقلین فرماتے ہیں بندہ مومن کی نشانیوں میں سے، جس کی 11ویں پکاتے بھی ہو کھاتے بھی ہو، بچہ غوثیہ کا نعرہ لگا رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کی خلوت اس کی جلوت سے بہتر ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے 5 نمازیں پڑھتا ہے، رات شب بیداری میں گزار دیتا ہے. لوگوں کے سامنے ادھر دیکھنا، لوگوں کے سامنے تھوڑی سی حقوق کرے، ساری رات حقوق میں گزر جائے. لوگوں آج تو جلوت ہی جلوت ہے، خلوت کہاں ہے؟ آج تو خدا کرے کسی کو خلوت نہ دیکھے. کیا شاعر کہتا ہے، بہت لوگ دیکھے کہ دنیا میں جن کا نازک بدن تھا، معمر چلن تھا، تو جو قبر کوہن کو کہ جا کر کے دیکھا، نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا. بڑے بڑے شبیدار کہلاتے تھے، قبر جو کھود کے دیکھا کفن نہیں ہے، کیڑے کیڑے کھا گئے ہر چیز. اعلی مقام، اعلی رتبہ، اعلی مرتبہ، جن کے مقلدین کی تعداد کروڑوں کے اندر ہے، وہ اس آیت کو سن کر ممتاز اليوم ایھا المجرمون پہ کانپے جا رہا ہے، کمبی جاندہ ہے. میرا کی بنے گا؟ یا اللہ مجھے مجرموں کی صف میں نہ کھڑا کرنا، جہاں میرا تو نے بھرم رکھا ہے وہاں بھی بھرم رکھنا. یا اللہ مجھ پہ کرم کرنا. دعا کرو خدا کرے ہم سب کو یہ درد نصیب ہو جائے. کہو آمین. یہ فکر نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. احباب اپنے رب کو خوب یاد کیا کرو. ہم تو یقین جانو ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا
اول تو ہمیں ایسی محفلیں ملتی نہیں، اگر مل بھی جائیں ہمیں ایسے ڈٹھے پے ہوتے ہیں، ڈگے پڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ساڑھے نال ہو کی گیا ہے، ایویں لگتا ہے 100 بندیاں نے پڑھ کے ساڑھا کوئی بھنڈارا کٹ چھڑیا، کٹ دیتا ہے سانو، اسی اوہ تینوں کی ہویا چودھری، وہ کہنے اوہ پا تینوں کی ہویا، کہندا او لک پیڑ کرن ڈیا، اوہ اتے ٹول وجن ڈیا، اوہ اتے تن تنا تن تن تنا تن تے لگیا ہے اتے، او دی لک پیڑ نہیں کر دی، اتھے بیٹھا اللہ کر کے تیرا لک پیڑ کردا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اللہ کسی بندے پہ خوش ہوتا ہوں تو انعام کے طور پر اسے اپنی یاد کی دولت عطا فرما دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بولو بولو بولو، سبحان اللہ، اوہ پھر بولو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان، بولو سبحان اللہ۔ نہیں نہیں، ٹھنڈے ماحول میں گرم گرم سبحان اللہ کی آواز ہے۔ جب میں خوش ہوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ جب خوش ہوتا ہوگا ڈالر دیتا ہوگا، پاؤنڈ دیتا ہوگا، یورو دیتا ہوگا، اللہ جب خوش ہوتا ہوگا گولڈ دیتا ہوگا، ڈائمنڈ دیتا ہوگا، اللہ جب خوش ہوتا ہوئے گا تو پہلیاں دینا ہونا ہے، جا بندے آیا پہلی تیری ہو گئی، وہ بھی تیری ہو گئی، وہ بھی تیری ہو گئی، وہ بھی۔ رب جب خوش ہوتا ہوگا تو لیاریاں دینا ہوئے گا، جا دودھ پیتی جا، مکھن بنائی جا۔ رب جب خوش ہوتا ہوگا کینیڈا اور امریکہ کے ویزے دیتا ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ جب خوش ہوتا ہے تو وہ فرماتا ہے خوش ہو کے تو میں بندے کو اپنی یاد کی دولت عطا فرما دیتا ہوں۔ وہ مترو تے سجنوں، عشاء کی نماز پڑھے بنا جب تیرا دل نہ لگے، تیرا من بے چین ہوئے میں نے سجدہ نہیں کیا، تھکاوٹ کے باوجود، مصروفیت کے باوجود سونے سے پہلے جب تو سجدہ کرے تو سمجھ لینا اللہ آج کل عرشوں پہ خوش ہو گیا ہے۔ مترو، جب صبح سویرے ارلی مارننگ مسجد سے اذان کی آواز آئے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آئے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور تم تڑپ کر مچل کر اٹھ کر بیٹھو اور رضائی کو، غلاف کو اتار پھینکو اور جا کر وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف دوڑو اور جا کر نماز ادا کرو، اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو سمجھ لینا آج کل اللہ عرشوں پہ راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سجدوں کی دولت عام بندے کو نہیں دیتا ہو، یہ بڑی خاص دولت ہے، یہ خاصوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا نماز عشاء اور نماز فجر، نماز، ہم میں سے اکثر نے عشاء نہیں پڑھی ہوئی، نماز عشاء اور نماز فجر، فرمایا منافق پہ بھاری ہے، فرمایا سن میرا امتی، جب تیری عشاء اور فجر چھوٹنے لگے اپنا احتساب کر، کہیں تم منافق تو نہیں ہو گیا، اور فرمایا منافق کا ٹھکانہ جہنم کا آخری حصہ ہے، آخری۔ اور فرمایا بندہ مومن عشاء اور فجر میں بڑی لذت پاتا ہے، کس لیے؟ کہتا ہے اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ نماز پھٹیک ہے، نماز عذاب ہے، کل نے پھٹیک پا چھڑی ہے۔ ارے آپ نماز تو اللہ سے ملاقات کا نام ہے، ارے نماز وہ عبادت ہے جس میں ذکر خدا ہے، نماز وہ عبادت ہے جس میں ذکر مصطفیٰ ہے، نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے قرب خدا نصیب ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ ارے لوگو، نماز ہی وہ عبادت ہے ارے جس کے ذریعے سے دیدار خدا نصیب ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معمولی عبادت ہے یہ۔ رب کریم قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اللہ فرماتا ہے تیرا کام کیا ہے بندے؟ تیرا کام ہے مجھے سجدہ کرنا۔ کیا کرنا؟ بولو نا، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، ہاں ادھر ادھر نہیں، میری طرف۔ کیا کرنا؟ تیرا کام ہے مجھے سجدہ کرنا، تیرا کام ہے، ہائے ہائے، تیرا کام ہے، ہائے، تیرا کام ہے مجھے سجدہ کرنا۔
اور یا اللہ یہ تو ہو گیا میرا کام اور تیرا کام، واسجد یہ تو میرا کام ہے، تو تیرا کام؟ اللہ فرماتا ہے وقترب، میرا کام ہے تجھے قرب دے دینا۔ اللہ اکبر، کس کا قرب اللہ بولو نا؟ اللہ دی سوم میں تسی لاکھ تویز پا لو، لاکھ گنڈے پا لو، لاکھ چھو چھو کر لو، لیکن گارنٹی نہیں ہے قرب ملے گا نہیں ملے گا۔ اور قرآن کھولو، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور میرا مولا اس قرآن میں فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، سنو میرے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی، میں وہ بادشاہ ہوں جس نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ مجھے دنیا کا بادشاہ نہ سمجھنا جو بات کر کے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں بھلا؟ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ مجھے ایسا بادشاہ نہ سمجھنا، میں کون ہوں؟ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی۔ میرا بندہ، میری بندی، اگر تو قرب چاہتی ہے تو پھر کیا کر؟ واسجد۔ اللہ اکبر، پکی بات ہوگی، پکی بات ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ وقترب، بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، سجدہ فرش پہ کرتا ہے، آواز عرش پہ جاتی ہے اس کی۔ پھر بولو سجدہ کہاں کرتا ہے بھلا؟ بولو نا۔ ہائے ہائے ہائے، آج کل مسجدوں کے اندر نا کرسیاں لگی ہوتی ہیں۔ آپ یقین کریں ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، چھوٹے، ہم نے کسی مسجد میں کبھی کرسی نہیں دیکھی۔ اچھا اس وقت کیا لوگوں کے لک پیڑ نہیں کرتے تھے؟ کیوں کہ بلا لک پیڑ نہیں کرتے تھے؟ کیا اس وقت لوگ بوڑھے نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کے گوڑے نہیں سوجتے تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے بچپن کا زمانہ، ایک ہمارے وہاں پڑوس میں ایک شاہ صاحب رہتے تھے، آپ یقین کریں، میں اب چیئر پہ بیٹھا ہوں ورنہ میں آپ کو ان کا ادا کر کے دکھاتا۔ وہ جب نماز پڑھتے نا، اتحیات جب وہ کرتے تھے شاہ صاحب، تو گھٹنے نیچے رکھ کے تو یوں ہوتے، یوں اس پوزیشن پہ ہوتے، یعنی وہ ان کا یہ جسم کا یہ حصہ ان کی ٹانگوں کو نہیں لگتا تھا، ان کی ٹانگیں موو نہیں ہوتی تھی، مگر وہ شاہ صاحب یوں کر کے نا نماز پڑھ کے جب سلام پھیرتے تو یوں دیکھیں، یوں سلام پھیرتے۔ میں نے ایک دن شاہ جی کو کہا، میں نے کہا شاہ جی آپ کسی کرسی پہ بیٹھ جایا کریں، کسی چیز پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو مجھے سرائکی میں کہنے گیا کہ اوے بچہ، جب تک فرش تے سجدہ نہ کرو، جبیں تے نہ کوتا نہ ٹیکو، یہ سواد نہیں آندا۔ آپ یقین کریں اب چنگے بلے بندے بھی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک عرصہ ہو گیا حرمین شریفین جاتے ہوئے، 30 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ آپ یقین کریں پہلے میں نے وہاں کبھی کوئی کرسی نہیں دیکھی تھی، اب آدھا حرم کرسیوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ چنگے بلے بندے ہٹے کٹے کرسی کے اوپر جڑ کے خانے کعبے کے سامنے بیٹھے۔ لحاظ ہی ختم ہو گیا، ادب ہی ختم ہو گیا۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ہمیں ادب سکھایا جاتا تھا کہ بڑوں کے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھتے، پھر کرسی پہ بیٹھنے کا ادب بتاتے کہ کرسی پہ کیسے بیٹھتے ہیں۔ خانے کعبے کے سامنے اکڑ کے بیٹھا، تو یہ رواج پڑ گیا۔ کائنڈلی میں آپ سے یہاں گزارش کروں گا، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو تو چلو ایک الگ چیز ہے، ادروائز کوشش کیا کریں سجدہ جو ہے نا فرش پر کیا کریں۔ ایسا کرم ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر بالخفی پڑھتا ہے، سبحان رب یلعالی، بالخفی پڑھتا ہے، بالجہر نہیں پڑھتا، مگر ایسی آواز ہے کہ وہ دل کی آواز آسمانوں کو چیرتی ہوئی اوپر جاتی ہے، اوپر۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو وضو کر کے دو رکعت نفل خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ادا کرے، 2 رکعت نفل،
بھائی میں سنت اور فرض کی بات نہیں کر رہا. 2 رکعت نفل ادا کرے اور کرے خشوع کے ساتھ, کرے خضوع کے ساتھ. اور میرے آقا نے فرمایا وہ نفل پڑھنے والا بندہ یا بندی جب سلام پھیرتے ہیں نا, رب کریم 1,00,000 ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کو اخلاص بڑا پسند ہے. تو آپ جب بھی محفل پاک میں آیا کریں محبتوں کے ساتھ آیا کریں اور وضو کر کے آیا کریں. کیا کر کے آنا بھلا, بولو نا پاجی, وضو کر کے آیا کرو. میں بڑا وہمی قسم کا بندہ ہوں. دن میں ہمارے جب اجتماعات ہوتے ہیں میں دعا روک دیتا ہوں. میں نے کہا بھئی دعا ہم بعد میں کریں گے, پہلے ہم عصر پڑھیں گے یا ظہر کا وقت ہوتا ہے بھی نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اجتماعی دعا کریں گے. آپ یقین کریں, میں کہتا ہوں جس کا وضو ہے وہ صف میں آ جائے, جس کا وضو نہیں بھائی وضو کر کے اور نماز پڑھتے ہیں. اللہ شاید ہے کہ تقریباً 70-80% مجمع نکل جاتا. وضو ہی نہیں, ہمیں وضو کی اہمیت کا نہیں پتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, قیامت کے دن میری امت کی الگ سے پہچان ہوگی. میری امت آدم سے لے کر قیامت تلک کے لوگ حشر کے میدان میں ہوں گے, فرمایا میری امت الگ سے پہچانی جائے گی. عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کی پہچان الگ سے کیسے ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا ان کے اعضائے وضو, اعضائے یہ جو ادھر دیکھنا, ہاتھ دھونا, منہ میں پانی ڈالنا, ناک میں پانی, چہرہ دھونا, بازو دھونے, سر کا مسا, کانوں کا, گردن کا, پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا, یہ اعضائے وضو ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ان کے اعضائے وضو 14ویں کے چاند کی طرح قیامت کے میدان میں چمک رہے ہوں گے. اور جب میری امت کے مرد و عورت آئیں گے اہل محشر دیکھیں گے اور تمام امتیں دیکھیں گی اور وہ کہیں گے ارے وہ دیکھو امت مصطفیٰ آ رہی ہے, سبحان اللہ, ارے وہ دیکھو امت مصطفیٰ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. اللہ اکبر. یا نبی, یا نبی. بولو سبحان اللہ. نہیں اونچا بولو سبحان اللہ. نہیں آواز نہیں ہے میرے تک, اونچا بولو سبحان اللہ. وہ آخری دوست بولو سبحان اللہ. ادھر والے دوست بولو سبحان اللہ. ادھر والے بولو سبحان اللہ. ہاں کتنا بڑا نیک عمل تھا بھائی. ہیں وہ اتنی پیاری محفل میں جو میری بات سنو, آپس میں باتیں بعد میں کرنا. ایسی پیاری محفل کہ جہاں پر اللہ فرمائے ہم قوم اللہ یشک جلیسہم, کہ ذاکرین کی ایسی جماعت ہے ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بدبخت ہوگا تو باہر ہوگا, باہر. اور جب وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے میں اس کی بدبختی کو خوش بختی میں, تو بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں, بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل کر دیتا ہوں. اور فرمایا کس لیے؟ فرمایا آنا جلیسو من ذاکرنی, میں ذاکر کا خود ہم نشین ہوتا ہوں. جہاں میرا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے میں وہیں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں. وہ مجھ کو میرے نام کے ساتھ یاد کرتا ہے, میں اللہ اسے اپنی رحمتوں کے ساتھ یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بدبختوں کی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل کر کے میں داخل جنت کر دیتا ہوں. اتنی پیاری محفل سجی ہو اور ہم بغیر وضو. کوئی پاجی کوئی تیاری تو ہونی چاہیے, کوئی تیاری ہو. شادی پہ جاؤ تو ہے لش پش, بیوٹی پارلر, چمکی چمکی, کریمہ شریمہ. اگلے دن ایک جگہ ہماری محفل تھی, ایک نعت خواں آ گیا کہنے کی مجھے ٹائم دو نعت پڑھنے کا. تو میں نے کہا یار اس کو بلاؤ, بڑا ہے وہ زور دے رہا ہے. آپ یقین کریں انہوں نے کہا جی ایک ہمارا نعت خواں ہے تو وہ بڑا اصرار کر رہا ہے. اس کو جو دیکھا وہ تے میک اپ یقین کرو اڑ کے تھلے جا رہا ہوئے. اور میں کہ پاجی ادھر آؤ. آیا میں کہ جی کتوں کام کرا کے آئے ہو؟
کہنے لگے جی یہ عوام اس چیز کو پسند کرتی ہے. میں نے کہا عوام جو ان کو پسند کرے، ایک تو وہ ہیں جن کی یہ نہ ہو تو وہ یہ ہوں، اب یہ داڑھی والے بھی یہی بن جائیں گے. ہائے ہائے ہائے. کہتے یہ چہروں کو بہت دیکھتے ہیں. میں نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اگر اپنا چہرہ خوبصورت کرنا ہے تو مصطفیٰ آقا پر درود کثرت سے بھیجا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں اعضائے وضو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہیں. اور سنو دیوانوں، ہر بندے کا رزق و روٹی کا مسئلہ ہے، اور کہتے ہیں میری روزی روٹی پوری نہیں ہوتی، اور لوگ وظیفے پوچھتے ہیں. ابھی میں بھی فارغ ہوں گا تو مجھ سے بھی کچھ دوست پوچھیں گے کوئی وظیفہ بتاؤ، ہمارا رزق پورا نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے میرا رزق اللہ مجھ پہ فراخ کر دے، بڑھا دے، چڑھا دے، تو کیا کرے؟ فرمایا اسے چاہیے اپنی ماں پر باپ پر رزق کو فراخ کر دے، اللہ خوش ہو کہ اس کا رزق اس پر فراخ فرما دے گا. رزق بہت آ گیا، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. پیسے آندے بعد نے جاندے پہلے نے، منہ پہلے کھلے آئے جناب، مک جاندے نے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا وظیفہ ارشاد فرمایا. پہلے آپ سبحان اللہ کہیں پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. اب میں نے نہیں بتانا آپ کو، نو 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 نو. پھر وہ سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. لو اور تریڑ چاکا لے توڑے تو زیادہ تے چونٹ چاکا لے سبحان اللہ کہندے بیٹھے نا. یہ توڑا رسا کشی دا مقابلہ نہ کرا لواں، ویکھاں کہ تریڑ جیتدا ہے کہ چونٹ جیتدا ہے. اونچا بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ. اچھا سنو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی چاہتا ہے میرے رزق میں برکت واقع ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اسے چاہیے ہمہ وقت حالت وضو میں رہا کرے. جو کوئی حالت وضو میں رہتا ہے رب کریم اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا بڑا فارمولہ تھا. افسوس ہم وضو کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی وضو کرتا ہے نا تو جب تک حالت وضو میں رہتا ہے، جب تک حالت وضو میں رہتا ہے، فرمایا اس کے اعضائے وضو، ادھر دیکھنا، اعضائے وضو وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اوے پاجی تواڈے ہاتھ اور تواڈا منہ، نک، کن، چہرہ، بازو، ٹخنے، سر، کان، گردن، آقا فرماتے ہیں وہ یقین جانو یہ وہ نبی ہے کہ اللہ اس کی شان میں فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. اللہ فرماتا ہے سنو میرے حبیب کے بولنے کو عام بولنا نہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کا بولنا میں اللہ کا بولنا ہے، اللہ کا. سبحان اللہ. اعضائے وضو اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب تک بندہ حالت وضو میں رہے. اچھا وہ بندہ اپنے کام کاج میں مشغول ہے، آپ نے وضو کیا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ اپنے بیزی ہیں اپنے کام کے اندر، کام میں بیزی ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، اعضائے وضو ذکر کر رہے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں جب تک وہ وضو سے رہتا ہے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اچھا یا رسول اللہ جب یہ اعضائے وضو ذکر کرتے ہیں اس کا ثواب کس کو پہنچتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اس کا ثواب کس کو پہنچنا ہے؟ اوئے اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو. کیا کہ ایک کام کرو، یہ جب تک اس کے اعضاء ذکر کرتے رہیں اس کا سارے کا سارا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دو. اچھا وہ بائک چلا رہا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، وہ ٹریکٹر چلا رہا ہے، ارے وہ شاپ پہ ہے، ارے بھائی وہ آفس میں ہے، اسٹوڈنٹ اپنے کلاس میں ہے، ایک پیدل چلنے والا پیدل چل رہا ہے، جہاز والا جہاز میں ہے. ہر بندے کی اپنی مصروفیت ہے، مگر کیا ہے؟ حالت وضو میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعضائے وضو ذکر کیے جا رہے ہیں، آپ بات چیت کر رہے ہیں، یہ بازو ذکر کیے جا رہے ہیں، اللہ 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 اللہ. نہیں بال نہیں
ہائے ہائے اللہ 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 کیا مزہ ہے یار ہائے ہائے ہاتھ ذکر کریں ہم ذکر کریں بازو ذکر کریں ہم ذکر کریں چہرہ ذکر کریں ہم ذکر کریں آنکھ ذکر کریں ہم ذکر کریں گردن ذکر کریں ہم ذکر کریں سر ذکر کریں ہم ذکر کریں کان ذکر کریں ہم ذکر کریں پاؤں ذکر کریں ہم ذکر کریں زبان ذکر کرے دل ذکر کرے کیا شاعر کہتا ہے شاعر بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہے خدا کرے میں اللہ اللہ کرتا ہوں وہ کہتا ہے کتیا کراں تیرا روم میں ساری رات 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 کتیا کراں کر کے مدینے والے موہ میں ساری رات کتیا کراں میں کر کے مدینے والے موہ میں ساری رات کتیا کراں میں کر کے مدینے والے موہ میں ساری رات کتیا کراں میں کر کے مدینے والے موہ میں ساری رات کتیا کراں کر کے مدینے والے موہ میں ساری رات کتیا کراں میں کر کے مدینے والے موہ میں ساری رات کتیا کراں لا الہ دی مالا پاکے لا الہ دی مالا پاکے الا اللہ دا ورد کما کے اللہ دا ورد کما کے نل کی کر چھڑے تو میں بلے بگو نچدا پھرا نل کی کر چھڑے تو میں بلے بگو نچدا پھرا نل کی کر چھڑے تو میں بلے بگو نچدا پھرا نل کی کر چھڑے تو میں بلے بگو نچدا پھرا نل کی کر چھڑے تو میں بلے بگو نچدا پھرا رب کی کر چھڑے تو میں بلے بگو نچدا پھرا رب کی کر چھڑے تو میں بلے بگو نچدا پھرا رب کی کر چھڑے تو میں بلے بگو نچدا پھرا رب کی کر چھڑے تو میں بلے بگو نچدا پھرا رب کی کر چھڑے تو میں بلے بگو نچدا پھرا مدینے چرخا مدینے آیا او خواجہ مینوں ادا ول سخایا آجا مینو ادا ول سخایا نلے پلیوں دتی اسروں میں بلے بگن کھتا پھرا نل پلیوں دتی اسروں بلے بگن نچدا 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 پھرا تیرا تیرا روح میں ساری رات کتیا تیرا روح میں ساری رات کتیا
ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام کرتے کرام کرتے کرام تیرا رو ساری رات کرتے کرام کرتے کرام کرتے کرام تیرا رو ساری رات کرتے کرام کرتے کرام کرتے کرام تیرا رو ساری رات کرتے کرام ہے کر کے مدینے والوں ساری رات کرتے کرام سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر بولو سبحان اللہ آخری دو بولو سبحان اللہ کوئی بابا بلے شاہ قصوری جو تھے نا رحمت اللہ تعالی خدا نہ خواستہ کوئی ناچ بے نہیں تھے آپ کوئی میر عالمہ دا پتر ہوئے میر عالم سمجھتے ہیں نا میراسی سید زادہ یہ کون ہے سید زادہ ہے کون ہے سید زادہ ہے میر عالم نہیں تھا یہ کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ ہی میر عالم سی میر عالمہ دا کام ہو نچنا تے نچی جاندہ اس واسطے نا سید زادہ ہی ہے اور سید زادہ ہو کے تو لوگوں نے اس کو تانے دیے پیر اس کا تھا ارہیں کیا تھا پیر تھا پیر کی کاسٹ تھی ارہیں یہاں میں یہ تھوڑی سی بات کرتا جاؤں کہ وہ فرماتا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے بات سمجھ رہے یہ جو کاسٹ کا کنسپٹ ہے یہ ہمارے ہاں ہے یہ چودھری ہے یہ کمی ہے یہ میراسی ہے یہ کمار ہے یہ جلا ہے یہ ماچھی ہے یہ رہی ہیں یہ شاہ جی نے یہ خواجہ صاحب نے یہ ہمارے ہاں اللہ کے ہاں نہیں ہے اللہ کے ہاں بولو نا بولو بولو اس کے ہاں نہیں ہے اس کے ہاں نہیں ہے وہ فرماتا ہے دیکھنا وہ قرآن میں فرماتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ پس تم مجھ کو یاد کر میں تجھ کو یاد کروں گا آپ کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں کہ وہ یہ ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ نے فرمایا کہ فلاں یاد کرے گا تو میں یاد کروں گا اور اگر میر عالموں نے یاد کیا تو میں یاد نہیں کروں گا میری بات سمجھ رہے اس کی رحمت سب کے لیے وہ فرماتا ہے جو یاد کرے بھلے وہ گورا ہو کالا ہو عربی ہو اجمی ہو امیر ہو غریب ہو وہ چاہے سید ہو چاہے غیر سید ہو جو مجھ کو یاد کرے میں اللہ اس کو یاد کروں گا اور فرمایا جو ایک بار یاد کرے میں 70 بار یاد کروں گا اللہ اکبر
یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب بیٹھ کر یاد کریں گے تو پیر صاحب کو تو وہ جواب دے گا، مرید اگر بیٹھ کر یاد کرے تو مرید کو جواب نہیں دے گا، نا نا، فرماتا ہے جو یاد کرے میں اسے، اور فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، اور فرمایا جو اللہ کا ہو جائے، جو ہو جائے، وہ اینیون کوئی بھی ہو، وہ ذات کا کمار ہو، وہ چاہے میر عالم ہو، وہ ماچھی ہو تواڈے پنڈ دا، وہ میراسی ہو، گورا ہو کالا ہو، ناک چھوٹی ہو اونچی ہو، پکوڑی ناک ہو، آنکھ چھوٹی ہو موٹی ہو، گال گورے ہوں کالے ہوں، پیسہ ہو نہ ہو، من کان للہ کان اللہ لہو، فرمایا جو اللہ کا ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میں اللہ اسی کا ہو جاتا ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ میں اللہ میں اللہ اسی کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ نے سب کو برابر کر دیا تو کوئی تو سٹینڈرڈ ہوگا اسلام میں، فرمایا ہے کیا بلا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ ہے جو تقوی میں بلند تر پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تقوی خوف خدا کا نام ہے، تقوی عشق خدا کا نام ہے، تقوی عشق مصطفیٰ کا نام ہے، سبحان اللہ۔ تو سنو اب آپ، یہ کون تھے؟ سید اور پیر ارائیں۔ آج کل یہ بھی بات بڑی مشہور ہے، وہ کہتے ہیں جی پیر تہاڈا پیر سید ہے، انہوں نے کہا جی کوئی نہ، انہوں نے کہا جی پیر چونکہ سید نہیں ہے تو لہذا یہ بیعت ہی نہیں ہے، بیعت ہی نہیں ہے، تو بیعت کے لیے سید کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، اگر بیعت کے لیے سید کا ہونا، میری بات پہ توجہ دینا ذرا، بیعت کے لیے سید کا ہونا ضروری ہوتا تو بابا جی میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیر کون ہے؟ سیال ہے۔ کون ہے بھلا؟ اب بولو کون ہے؟ لو میں آج بیان کر کے جاؤں بعد میں آپ کہیں جی پیر صاحب ہے پتہ نہیں کی کہہ کے چلے گئے نے، عزیز سوچ نہیں سی سکتے میر علی شاہ دا پیر سیال ہے۔ میر علی شاہ سید دا پتر ہے، وہ دا پیر سید ہی ہو سکتا ہے، سیال نہیں ہو سکتا۔ اور جی میر علی شاہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، بابا جی میر علی شاہ علیہ رحمہ کے پاس ایک سید کا پتر آ گیا، اس کی زندگی کا معمول تھا سید کے گھر رات سٹے کرنا، سید کے گھر لنگر کھانا، بغیر سید جو ہو نہ اس کے گھر رات گزارنی نہ اس کے بغیر لنگر کرنا۔ بابا جی میر علی شاہ علیہ رحمت کے پاس آیا، اس نے کہا جی میں نے سنا ہے آپ سید ہیں، فرمایا ہاں جی، کہتے جی اپنا ذرا شجرہ مجھے بتائیں۔ شجرہ اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ قیام پاکستان کے بعد نا کئی خود بھی سید بن گئے۔ اس نے کہا میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ 24 کیرٹ پورے ہو پکے ہو آپ نے فرمایا ماں کل کی شجرہ پوچھتے ہیں، شاہ جی تسی آرام کرو لنگر کرو، انہیں کہا نہیں جی میں بغیر سید کے گھر ٹکر نہیں کھاتا، آپ پہلے بتاؤ آپ کون سے سید ہو؟ بار بار منع کیا نہیں باز آیا شاہ جی، تو آپ نے فرمایا شاہ جی پھر ساڑا شجرہ سن، شاہ جی ساڑا ماں دا شجرہ سن، فرمایا سید پتر سیال دا، سید پتر سیال دا، سیال پتر پٹھان دا، پٹھان پتر کھرل دا، نہیں سمجھے؟ اب آپ نے کہا آپ کو چونکہ پتہ نہیں آپ کہیں گے کہ کیا کہہ دیا، سید پتر خواجہ شمس الدین سیالوی، فرمایا مجھے اس سے فیض ملا، اور سیال پتر پٹھان دا خواجہ سلیمان تونسوی، اور پٹھان پتر کھرل دا قبلہ عالم نور محمد مہاروی۔ سبحان اللہ، او بولو بولو اے بولو، اللہ، ہائے ہائے ہائے، سید پتر سیال دا، سیال پتر پٹھان دا، پٹھان پتر کھرل دا، یہ کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر شجرہ ملا دیا۔ فرمایا یہ میرا شجرہ ہے، اب بات کر روٹی کھانی ہے کہ نہیں کھانی؟ اس نے کہا کہ سید کا ابا سید ہوتا ہے، سیال کا پتر سیال ہوتا ہے، سید کا پتر سید ہوتا ہے، تو کیسا سید ہے جو سیالوں کی بات کر رہا ہے کہ سید پتر سیال دا؟
آپ نے فرمایا وہ جیدہ کھائیے اودا گائیے ماں دی جھولی دے وچ فیض دے ٹکڑے شمس الدین سیالوی نے پائے آمین 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 بولو سبحان اللہ. اچھا پھر بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. بعض لوگ نا بیعت ہوتے ہیں نا تو پھر بعد میں ان کو بڑی فکر پڑی ہوتی ہے. کوئی ایک بندہ بھی ان کے کان میں آ کے پھوسی مار دے نا, کہتا ہے کانا پھوسی, کانے چ پھوک دے آ کے, تہاڈا پیر سید ہے؟ وہ کہنا نہیں, وہ تیری تو بیعت ہی کوئی نہیں. وہ انہاں کہہ کے انہوں پیدل کر چھڑیا. اگر بیعت نہیں نا تو پھر میر علی شاہ کا کوئی پیر نہیں ہے. بابے میر علی شاہ کا کوئی پیر نہیں. تو بابے میر علی شاہ دے فیض دی گج پئی ہوئی ہے جہانے ہیں. بابا جی میر علی شاہ ہی تو فرماتا ہے نا, اج سکھ متران دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے, لوں لوں وچ شوق چنگیریے, اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں. اور پھر کہا اس صورت نو میں جانا کھاں یا جانے جہانا کھاں, سچا کھاں رب دی میں شانہ کھاں, جس شان تی شانہ سب بنیاں. ہائے اکے مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھیں ہن مدبریاں. کا سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما آسنکا, کتے مہر علی کتے تیری سنا, مشتاق اکھیاں کتے جالڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا جی میرے علی شاہ نے چہرہ رسول کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا تھا. تم اندے کے کہہ دو انشاءاللہ کل دیکھ کر سبحان اللہ کہو گے. اچھا دائیں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہو پھر. اچھا جس نے حضور کی زیارت کرنی ہے وہ کہے سبحان اللہ. نہیں ہائے بڑے کئی پنیر خود کو عاشق رسول کہتے ہیں. چادروں میں سے ہاتھ باہر نکال اور فقیر دعا دیتا ہے تجھے, واللہ آنا طریق المدینہ. بول سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ. سید پتر بولو نا. اچھا اب آؤ جی میں اپنی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں. بابا بلے شاہ یہ کون ہے؟ بولو نا. سید ہے بابا بلے شاہ قصوری. کون ہے بھلا؟ اچھا پیر اس کا پیر رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کاسٹ میں پیر پیدا ہو سکتے ہیں. ہر کاسٹ میں بولو نا. ہائے 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 آکے نظر جنہ دی کیمیا ہوئے, نظر جنہ دی کیمیا ہوئے, سونا کر دے وٹ. اوہ کیا سید تے کیا جٹ. ہائے 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 ہائے. سنو دیوانوں, کسی نے آگے بلے شاہ قصوری کو اس کی پہنا نے آگے سمجھایا, اور تو ساڑی مات مار دیتی ہے, ساڑی ناک کٹوا چڈی ہے, ارائیاں دے ہاتھے چ ہاتھ دے کے ساڑی بےزتی کرا دیتی ہے. تینوں شرم ہی مک گئی ہے, ساڑی بےزتی کرا دیتی ہے. تو سیداں دا بالک ہو کے ارائیاں دی بیعت کرنی سی. اسی تے خود پیر ہاں. بلے شاہ کی فرمایا جیڑا مینوں سید آکھے, سنو ذرا, جیڑا مینوں سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں, وہ جیڑا مینوں ارائیں سدے جنت پینگا پائیاں. بولو سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. شبیدار میں نے بتایا ناچبا نہیں تھا وہ,
ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੀਰ ਗਿਆ ਰੁੱਸ, पीर रुस गया। और मेरे पास टाइम नहीं मैं उसकी वजाहत करूं, फेसबुक पे मेरा नाम कलेक्ट करें, आपको मेरा इस मौजू पे बयान मुफस्सल मिल जाएगा। मेरा नाम कलेक्ट करें ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, आपको मुफस्सल बयान मिल जाएगा मेरा। मैं अभी अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूं। पीर रुस गया, अब पीर को मनाना था, तो पीर को जब मनाना था तो बुल्ले शाह ने क्या किया, अब बुल्ले शाह ने काफी भी कही, बुल्ले शाह ने रक्स भी किया। कहना जे नाच के मनाना पवे ते बुलिया मना ले इनो। तो उसने क्या कहा, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गईया, तेरे इश्क नचाया सानू, इश्क नचाया सानू, इश्क नचाया सानू, इश्क नचाया सानू, इश्क नचाया भैया भैया भैया। बोड़ी वे तबीबा नहीं ता मैं मर गईया, छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ता बुल्ले शाह कसूरी की काफी है, सूफी दुर्वेश है और नामालूम पीर नहीं है। उसकी कब्र पे हजारों लोग रोज हाजिरी भरते हैं। सैयद का पुत्र है। अब सुनना जरा आखिर में क्या कहता है। हाँ, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया साना, इश्क नचाया साना, इश्क नचाया इश्क भैया भैया। बुल्ले शाह ना सतो शाही नायक ने भूए, बुल्ले शाह ना सतो शाही नायक ने भूए, बुल्ले शाह। कहता है बुल्ले को शाह ना बुलाओ, शाह इनायत के बुले। पीर अरई है, पीर को कहता है ये शाह है, और कहता है मेनू शाह ना सदो। इसको तसव्वुफ कहते हैं, इसको तरीकत कहते हैं। मुरीद अगर पीर से सीखना चाहे, लेना चाहे, उसको अपनी नफी करनी पड़ती है हर चीज की। क्या कहता है, बुल्ले शाह ना सदो शाह इनायत दे भूए, बुल्ले शाह ना सतो शाही नायक ने भूए, बुल्ले शाह
سید کا پتر ہے. کون ہے بھلا؟ بولو نا. اور یہ ادھر دیکھو، وہ بھنگ پینے والا پیر نہیں تھا، یہ چرس پینے والا پیر نہیں تھا، کاش لگانے والا پیر نہیں تھا، باشرہ پیر. اور تو اور رہا صاحب طریقت، صاحب شریعت. سبحان اللہ. صاحب شریعت، صاحب طریقت. اور معاملہ کیا ہوا؟ پیر جو رس گیا تو بس انہیں کیا انہیں منانا ہے. تو پیر قوالی کو پسند کرتے تھے، تو قوالاں دے وچ آ کے بہ گیا. تو جدوں نے آ کے کافی پڑھی تو بلا نچن لگیا. تو پیر عنایت لجپال اس نے جب اس کو دیکھا تو پیر عنایت نے اس پر توجہ فرمائی. کہندے اوے بلیا، کہندے او بھلیا. انہیں کہا بلیا، کہندے بھلیا، کہندے بھول گیا مینوں معاف کر چھڑا ہے. تو کیسا نوازا ہے. بلے شاہ قصوری وصال کر گئے. اب آپ جب وصال کر گئے تو غالباً بدھ کا دن تھا. تو بلے شاہ کے ماننے والے جو فین تھے نا، تو وہ صرف مسلم نہیں تھے، نان مسلم بھی تھے. یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. نان مسلم بھی تھے، وہ بھی بلے شاہ قصوری کو مانتے تھے. اور یقین جانو پارٹیشن ہو نہ ہو ایک الگ چیز ہے. یہ صوفی لوگ بے ضرر لوگ ہوتے ہیں. ان سے ہر مسلک کا بندہ پیار کرتا ہے اور ہر مذہب کا بندہ پیار کرتا ہے. تو بلے شاہ قصوری بدھ کو ووٹ ہو گئے تو مسلم نان مسلم سارے کٹھے ہو گئے. ہندو عورتیں بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو آپس سے گلاں کرنی، کہندے بابا بڑا چنگا سی. بابا نہیں کدی بھی سانو لوڑ پیندی سی تے بابے نو کہنا بابے آ دعا مانگ. بابے نے دعا منگنی تے خیر پہ جانی، ساڈا کام ہو جانا سی. وہ ہندو عورتیں کہہ رہی ہیں بابا ہاتھ چکدا سی ساڈے کم ہو جاندے سن. تو بابا بڑا چنگا سی. نہیں مسلماناں دا وڈا دن تے جمعے دا دن نے، مسلماناں دا وڈا دن تو جمعے دا دن نہیں. بابا بدھ نو ووٹ ہو گیا. یہ کدی بابا جمعے نو ووٹ ہوندا نا تو پھر بڑی بڑی گل سی. پھر بڑی بڑی گل سی کہ بابا جمعے نو ووٹ ہوئے، بابا بدھ نو ووٹ ہو گیا. 10 دن بلے شاہ قصوری اٹھ کے بہ گئے. کہندے آ کیڑی گل آ، آپ جمعے نو ووٹ ہو جاواں گے. بلے شاہ فرمایا کرتے تھے وے بلیا اسی مرنا نہ ہی. بلیا بلیا بولو نا، وے بلیا اسا مرنا نہ ہی. گور پیا کوئی ہور. موتو قبلہ انتا موتو، جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے اللہ اسے حیات جاویدانی عطا فرما دیتا ہے. اپنے رب سے پیار کرو، تمہاری قبریں آباد ہو جائیں گی. سارا کام دنیا کا کیے گیا، اے مڈی او مڈی، اے دو اے پہلی او پہلی او پہلی اے پہلی، کچا تو پکا تے پکے مکان تے وڈا مکان تے 3 منزلہ ہو جائے، اے ہو جائے ہو جائے. کوئی اگے واسطے بھی کر لے یارا. پہلے لوگ پیروں کے پاس آتے تھے ہمیں اللہ سے ملا دو، کوئے مصطفیٰ پہنچا دو، دیدار رسول کرا دو. پہلے لوگ بیعت ہوتے تھے، ان کو اپنی گناہوں کی فکر ہوتی تھی، توبہ کرا دو. اب جو مرید آتا ہے تو وہ پہلے کسی سے پوچھتا ہے کہ مینو جو لے کے جا رہے ہیں پیر صاحب، ساڈا پیر بڑا تکڑا ہی، آ بیمار سی ٹھیک ہو گیا، آ ایسی او دا ہو گیا، ایدی ویاہ نہیں سی دا ویاہ ہو گیا، ایدی 20 سال تو بچے نہیں سن ہوندے بچے ہو گئے، او دا منڈا نہیں سی ہوندا منڈا ہو گیا، ساڈا پیر بڑا تکڑا ہے. وہ کہندا جی بابے او میرا بھی کام کر دیو. اے غرض کے بندے سب کچھ دنیا میں ہی لینا ہے، کچھ آخرت کے لیے بھی لے لے یار. یہ درد والے لوگ ہیں. ارے اللہ والوں سے یہ کہا جی پھر دنیا کے کہاں، اے تو تینوں چنگے چ لب جانے، ایویں لب جانے. کوئی آگے کی سوچا کرو. اللہ والوں سے درد رسول لو، عشق رسول لو، قرب رسول لو. ارے خدا کے بندو ان کے پاس آؤ. یہ جو ذکر کی تمہیں دولت دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے جا کر ذکر کو سیکھو اگر تمہارے علم میں نہیں. اب آپ جو ذکر کو سکھاتا ہے ارے اسی کو تو پیر کہتے ہیں، اور جو ذکر کو سیکھتا ہے ارے اسی کو تو مرید کہتے ہیں. یہ پیر اور مرید کا کنسپٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہوا میں اڑتا نظر آئے وہ پیر ہے، آگ نگلتا نظر آئے پیر ہے، پانی پہ تیرتا نظر آئے وہ پیر ہے.
لیکن کیا جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہوا میں تو گدھ بھی اڑ لیتا ہے، پانی پہ تو تنکا بھی تیر لیتا ہے، آگ تو شوبدہ باز بھی نکل سکتا ہے. فرمایا اللہ والوں کی یہ کرامتیں نہ دیکھ تو کرامت کیا ہے؟ فرمایا ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے وہ ظاہر باطن شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ. ہوا میں اڑتا نظر آئے، پانی پہ تیرتا نظر آئے، آگ نگلتا نظر آئے، شریعت رسول کا اگر تارک اور قاتل ہے، ارے وہ شوبدہ باز ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ بخاری شریف میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سٹینڈرڈ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو، باوضو ہو کے آیا کرو، سر کج کے آیا کرو، ٹکر مالیو نماز پڑھیا کرو. ہم نے ساری نمازیں اپنے پیر کے اوپر ڈال دی ہیں. اسی کہندے مرشد جی اسی نمازیں ہی پڑھنیاں سن تے تہاڈی بیعت ہون دا فائدہ. شاہ جی اسی جی نمازیں ہی پڑھنیاں سن تے تہاڈے لڑ کیوں لگے ہیں؟ نہیں، یہ بات کرنی ہوتی تو مولا علی کرتے. یا رسول اللہ اگر نمازیں پڑھنی تھی تو تہاڈے لڑ لگن دا فائدہ. جناب ابو بکر صدیق کہتے، جناب عمر فاروق کہتے، عثمان غنی کہتے. اللہ اکبر. چلو یہ تو وڈ وڈیرے تھے سارے، چلو انہوں نے نہیں کہا تو یہ حضور کے شہزادے ہی کہہ دیتے، مولا حسن ہی کہہ دیتے، مولا حسین ہی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ اگر نمازیں پڑھنی تھی تو پھر آپ کا شہزادہ ہونے کی کیا ضرورت تھی. لیکن نہیں، دیکھو حسین نے بھی اپنا سر کٹوایا تو سجدے میں کٹوایا، سجدے میں. آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے. نماز کو بے وقت نہ بناؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. اگر چاہتے ہو یہ ذوق، یہ شوق، یہ ولولہ ہمیں ہمیشہ کے لیے نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو میرا قلب سیاہ قلب منور ہو جائے، اگر چاہتے ہو ہماری روح پاک ہو جائے، اگر چاہتے ہو مجھے گندے اور غلیظ وساوے سے نجات حاصل ہو جائے، اللہ والوں سے نسبتوں کو جوڑو، اللہ والوں کے پاس آیا کرو، ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرو. خدا کی قسم یہ نگاہ کر دیں تو بیڑا پار کر دیتے ہیں، یہ دعا کر دیں تو بیڑا پار کر دیتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ دے. کو آمین. نہیں آواز نہیں آئی میرے تک، پھر کو آمین. بے حمد تعالیٰ دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان بھر کے اندر فارن کنٹریز کے اندر اسی طرح کے روح پرور اجتماعات ہوتے رہتے ہیں. آج دوپہر میں نے عرض کیا ہمارا نوشہرہ کینٹ کے اندر جمعے کا اجتماع تھا، اور انشاءاللہ کل آنے والی ہے ہفتے کو انشاءاللہ بعد نماز عشاء ہمارا لاہور کے اندر روح پرور اجتماع ہوگا، اور اتوار کو بارڈر پر کالا خطائی کا ایک ایریا ہے وہاں پر، اور انشاءاللہ منڈے کو پیر والے دن انشاءاللہ چونیاں شہر کے اندر، اور منگل والے دن انشاءاللہ العزیز پاک پتن شریف کے ایریا میں پروگرام میں. یہ ڈیلی اسی طرح ہمارے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ نے ہمارے پروگراموں کو سرچ کرنا ہو، فقیر کا نام کلک کریں خواجہ محمد یوسف، تو آپ کو مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے. آج کا بیان بھی ریکارڈڈ ہے، اس کے اندر خود بھی مستفید ہوں، دوستوں کو بھی دعوت دیں. بے حمد تعالیٰ ہر مہینے فیصل آباد سٹی کے اندر منتھلی ہماری محفل پاک ہوتی ہے، اور ہر مہینے یہ آپ کے علاقے کے تریڑ چک کے یہ دوست ہر مہینے یہاں سے قافلہ لے کر آتے ہیں، چونٹ چک والے اپنا قافلہ لے کر آتے ہیں، باقی دوست بھی. تو میں آپ سے گزارش کروں گا وقت نکال کر مہینے میں کم از کم ایک دفعہ آ جایا کرو. انشاءاللہ آن دے نال نا ایمان کی بیٹھی چارج ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ ہماری اگلی ماہانہ محفل پاک فیصل آباد سٹی کے اندر محترم فیاض صاحب 13 جنوری بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء سمن آباد کے اندر فیاض صاحب کے پاس انشاءاللہ محفل پاک ہوگی. تمام دوستوں نے اس کی بھرپور تیاری کرنی ہے. اور ایک خصوصی اعلان، ہر سال فقیر کے آستانے پر ڈیرہ اللہ والا ملتان شریف سالانہ عظیم و شان مرکزی جشن میلاد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی وسلم کی تقریب سعید ہوتی ہے. اس سال ہمارا مرکزی اجتماع انشاءاللہ 11 مارچ کو ہوگا. کون سی تاریخ بتائیے بھلا؟ 11 مارچ بروز ہفتہ ڈیرہ اللہ والا ملتان شریف. بڑا روح پرور اجتماع ہوتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان سے فارن کنٹری سے تشریف لے آتے ہیں. تو اس سال اس کی تاریخ ہے 11 مارچ. اس اجتماع کے موقع پر ہم ہر سال رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پاک کی زیارت کراتے ہیں. ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک اور ظلم مبارک کے منہ پاک ہیں. آپ یقین کریں اپنا بال چاہے داڑھی کا ہو یا سر کا ہو، بال جسم سے الگ ہو کر ٹوٹ کر مردہ اور بے جان ہو جاتا ہے، اور منہ رسول کی شان دیکھو، صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی شاخیں نکلتی ہیں، پھر ان کے گچھے بن جاتے ہیں. پھر جو بندہ دل سے درود بھیجتا ہے منہ رسول ایسے جھومتے ہیں. سبحان اللہ. وقت نکالیں تشریف لے کر آئیں. جس نبی کے منہ پاک کے اندر زندگی، اس کی جان کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان شریف کے بعد یعنی سالانہ اجتماع کے بعد پھر ماہ رمضان المبارک آ جائے گا، اور ماہ رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ چونڑ چک کے اندر یہ پورا حلقہ باب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، اور بڑی خاصی تعداد کے اندر چونڑ چک سے آپ دوستوں نے محبتوں کا مظاہرہ کیا، قافلہ بنا کر بڑے جلوس کی صورت میں مجھے بھی یہاں لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تو انشاءاللہ اس کی تاریخ کا اعلان پھر کریں گے. اور انشاءاللہ دھنی پور میں ہر سال پروگرام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ہے نا، جنوری کی تاریخ کا اعلان کریں گے. دھنی پور میں محترم صوفی عباس صاحب حلقہ احباب ان کے بعد پروگرام ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں دھنولے میں منا ہمارا کیا ہے، منا نہ تو کوئی بھی ہوئے گا، ماں نے پیار نہ جو کیا منا تے توں باویں 100 سال دی ہو جاویں، 100 رب دی ماں دے منہ چ نکل جو گیا منا تے تو منا ہی ہے. سبحان اللہ. بڑا روح پرور پروگرام ہوا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں منہ جی تو کھڑا ہو بھائی، منہ تو کھڑا ہو. ہاں دھنولے کے اندر بڑا روح پرور پروگرام. سبحان اللہ. ہر سال یہ کراتے ہیں. اور یہ چونڑ چک میں رہتے ہیں، دھنولے میں جا کے اجتماع کروا کے آتا ہے. سبحان اللہ. میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا. آپ احباب نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، اس ٹھنڈے یخ بستہ موسم کے اندر محبتوں کا مظاہرہ کیا، یہاں تشریف لے کر آئے. رب کریم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. اور قبلہ آپ کا پھر ایک مرتبہ بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی ٹائم دیا، تھک بھی گئے ہوں گے. اتنی دیر سننا کسی کو آسان کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. آپ تشریف لے کر آئے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی آنا بیٹھنا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تسی جتھے بیٹھے سی سونےوں سجنوں تے مترو اپنی جگہ تے 10 بستہ کھڑے ہو جاؤ. درود و سلام، اجتماعی دعا، لنگر اور پھر اجازت انشاءاللہ. مصطفیٰ صدقہ ذکر رسول دوست اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو. دعا ہے کہ لنگر